ایک اللہ والے جن کی عمر 90 سال تھی اور ایک 80 سال کی ضعیفہ جن کے ہاں پیدا ہوئے 101 بچے۔ یہ کیسے ہو گیا، آئیے آپ کو سناتے ہیں حیرت میں ڈبا دینے والا یہ انوکھا واقعہ۔ ایک اللہ والے دکھے دل زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ چلے جا رہے تھے۔ راستہ بہت لمبا تھا، سفر جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بس دل کو امید تھی تو اللہ سے، اس کے سوا کسی سے کوئی امید نہ تھی۔ چلتے چلتے اللہ والے کو دور ایک بستی دکھائی دی۔ آپ نے وہی ٹھہرنا مناسب سمجھا۔ یہ رات کا وقت تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ذکر الہی میں لگ گئے۔ پوری رات گزر گئی اور صبح کا اجالا ایک نئی زندگی لے کر آیا، لیکن کچھ باتیں تھیں جو ان کے دل کو لگی تھیں۔ انسان ہیں، انسان کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کے ادا کیے ہوئے جملے تلوار سے زیادہ کسی کے دل پر اثر کرتے ہیں، اس لیے سخت جملے نہیں بولنے چاہیے۔ اور اللہ والے تو اللہ سے لو لگانے والے، اللہ سے محبت کرنے والے اور کبھی انسانوں کی باتوں کا برا بھی نہیں ماننے والے، لیکن جب آپ کی ذات کو نشانہ بنایا جائے تو پھر بھی دل تھوڑا زخمی ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہ سب ان کے ساتھ پچھلے گاؤں میں ہوا تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے۔ اللہ والے وہ باتیں بھول جانا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ والے کسی کی برائی اپنے دل میں رکھتے ہی نہیں۔ وہ جو کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا، اس کی چاہت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ والے آنکھیں بند کیے اللہ پاک کو یاد کر رہے تھے، تسبیح پڑھتے جا رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ وہاں سے گزرنے لگے جو آپ کو عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے۔ یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ حضرات کی عمر 90 سال تھی اور چہرے پر ایسی نورانیت تھی، ایسی شادابی تھی کہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے کہ اس عمر میں اتنا جوان چہرہ۔ کیونکہ اللہ والوں کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کی نیت پاک ہوتی ہے، اور بے شک آپ کے اچھے عمل آپ کی نیت کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کچھ باتیں کرنے لگے، کیونکہ وہ حیران تھے کہ یہ کون ہیں۔ لیکن ان میں ہی ایک نیک شخص بھی تھا جو کہ آپ کو دیکھ کر مسکرایا بھی اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بابا آپ کون ہیں؟ آج سے پہلے آپ کو یہاں دیکھا تو نہیں۔ اللہ والے نے فرمایا، بیٹا میں یہاں سے کچھ دور موجود ایک گاؤں سے آیا ہوں۔ وہ شخص نے دوبارہ سوال کیا، تو کیا یہاں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ اگر آپ کا کوئی جاننے والا یہاں رہتا ہے تو آپ اس درخت کے نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلیں میں آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں۔ اللہ والے نے فرمایا، نہیں بیٹا، میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے اور نہ میں یہاں کسی کام سے آیا ہوں۔ پھر کہتے کہتے آپ خاموش ہو گئے۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھا، لوگوں کے کان ان دونوں کی باتوں کو سننا چاہ رہے تھے، اس لیے اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، بس کہا، اچھا بابا، آپ اگر یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف رکھیے، اور آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اللہ والے پھر سے ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ اب اسی گاؤں میں ایک ضعیفہ بھی تھی، اس کی عمر یہی کوئی 80-90 سال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حسن سے نوازا ہوا تھا، پر وہ باحیا خاتون تھی، کسی کے سامنے یوں نہیں آیا کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھا کرتی۔ اللہ والے بھی تو اسی طرح پاکیزہ نگاہوں والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ والے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس کے بالکل سامنے اس بڑھیا کا گھر تھا، اور اللہ والے نیچی نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ اتنے میں وہی نیک شخص 2 روٹی لے کر آ گیا۔ اللہ والے نے دعا دی اور اللہ پاک کا شکر ادا کر کے وہ روٹیاں کھا لی۔ اس گاؤں کے لوگ بہت بدتمیز اور جاہل تھے، ان کو بزرگوں کا کوئی ادب نہیں تھا، وہ خود کو بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی شے سمجھتے تھے، اس لیے اللہ والے کو دیکھ کر وہ لوگ کبھی ان کی عزت نہ کرتے، بلکہ ایک بوڑھا فقیر سمجھ کر ان کے پاس سے گزر جاتے۔ اور وہ نیک شخص ہر روز اللہ والے کے پاس آتا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ اللہ والے بھی اس سے خوشی خوشی بات کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی خود کی ذات کے لیے نہیں سوچتے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا، اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ انسان چاہے اللہ کے نیک بندوں کو جتنا توڑے، یہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے۔ اب جس پیڑ کے نیچے اللہ والے بیٹھے تھے، اس کے سامنے والے گھر میں جو بڑھیا رہتی تھی، ایک دن وہ گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ اس کو مدد کی ضرورت تھی،
لیکن جس سے مدد مانگتی وہ انسان اس کو ایسے دھتکار رہا تھا جیسے اس کو کوئی چھوت کی بیماری ہو۔ اللہ والے نے لوگوں کا برا رویہ اس خاتون کے ساتھ دیکھا تو ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ فوراً چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے انسانیت کے ناطے کہا ہاں کہیے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی دراصل میں روٹی پکانے کے لیے آگ جلا رہی تھی لیکن دیکھا تو لکڑیاں گیلی ہیں، اب میں تندور میں روٹیاں کیسے پکاؤں گی؟ میرا تو کام ہی یہی ہے، اسی سے پیسے کماتی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بالکل اکیلی ہوں۔ اللہ والے نے فرمایا ہاں تو بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس وہ سوکھی لکڑی رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو چیر دیجئے، میرا یہ کام کر دیجئے، کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ والے یہ بات سن کر اس ضعیفہ کے گھر پہنچے اور لکڑیوں کو چیر دیا، لکڑیاں کاٹ دی۔ وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی، اس نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا آج آپ نے میری ایک مشکل کو حل کر دیا۔ اللہ والے فرمانے لگے چلو پھر میں چلتا ہوں۔ چلتے چلتے اللہ والے کو کچھ یاد آیا، انہوں نے کہا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھئے۔ اللہ والے نے کہا میں نے دیکھا ابھی تم باہر گھر سے نکلی، لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی لیکن کوئی بھی تمہاری بات نہیں سن رہا تھا بلکہ الٹا تمہارے ساتھ برا رویہ رکھ رہا تھا۔ کیا یہاں پر تم اکیلی رہتی ہو؟ کیا تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے؟ بڑھیا بولی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس لوگ تو ایسا کرتے ہی ہیں۔ وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کبھی پھر بتا دینا، اب میں چلتا ہوں۔ اب وہ جیسے ہی دروازے کی طرف آئے وہاں ایک عورت تھی جو گزر رہی تھی۔ اس عورت کے گھر سے اللہ والے کو نکلتا دیکھ کر وہ چیخنے لگی اے بانجھ بڑھیا، تو نے ایک بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑا، اب یہ بوڑھا جو یہاں پر نہ جانے کب سے آ کر بیٹھا ہوا ہے تیرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ توبہ توبہ کیا دیکھ لیا میں نے؟ وہاں پر بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ اللہ والے نے کہا اے خاتون کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے؟ تو ہم پر یہ گندا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی اچھا یہ کوئی اچھی کردار کی مالک عورت نہیں ہے، جانتے ہیں یہ بانجھ تھی بانجھ، اور اس کا شوہر اسے طلاق دے کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اکیلی عورت ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوگی اس کے اندر، تبھی مرد چھوڑتا ہے کسی عورت کو جب وہ بری ہوتی ہے۔ ہم سب اسے فحاشہ ہی سمجھتے ہیں۔ اب اس کے عمر دیکھو ذرا، اس عمر میں تمہارے ساتھ اپنے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے کردار پر تہمت لگائی جا رہی تھی، یعنی اس کو برا بلا کہا جا رہا تھا۔ وہ کام جو کیا نہیں اس پر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ اللہ والے کو اچھا نہیں لگا، لیکن آپ مسئلے تن خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، اور بڑھیا بھی اپنے گھر میں چلی گئی۔ رش تو ہٹ گیا تھا پر وہ مکار عورت اب اللہ والے اور اس بڑھیا کے نام سے خراب باتیں کرنے لگی۔ اللہ والے کو بہت دکھ ہوا تھا، بڑھیا نے تو ان کو سچ نہیں بتایا تھا، لیکن اس عورت کی زبانی ان کو حقیقت کا علم ہوا۔ وہ دعا کرنے لگے یا اللہ رب ذوالجلال، اس خاتون پر اس عورت نے پورے گاؤں نے کتنا گھٹیا الزام لگایا ہے، اولاد کا ہونا نہ ہونا تو تیرے ہاتھ میں ہی ہے یا رب، اس کا تعلق ایک عورت سے نہیں۔ کسی عورت کو کوئی مرد کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ بری ہوتی ہے؟ ان کو اس عورت کے لیے ہمدردی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ لوگ بڑھیا پر ویسے ہی الزام لگا رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوسروں کے سامنے اب احتیاط کروں گا کہ ایک عورت پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے۔ اللہ والے اب اپنے غم کو بلا کر کہ ان کو کیا کہا گیا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، ایک اکیلی خاتون کے غم کو محسوس کر رہے تھے۔ یہی تو شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ ان کو اپنا دکھ اپنا غم کم لگتا ہے اور دوسرے انسان کا دکھ بہت بڑا لگتا ہے۔ اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ اب کچھ دن اور گزر گئے۔ وہ شخص ایک دن پھر آیا، اس نے حضرت کو پریشان دیکھا تو سوال کیا بابا جب سے آپ یہاں آئے ہیں چپ چپ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں۔ میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں آپ کے چہرے پر فکر نظر آتی ہے۔ کافی دنوں سے مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے؟ اللہ والے اب اس کو اپنا ماننے لگے تھے، کیونکہ اس گاؤں میں وہی ایک واحد انسان تھا جو ان کو عزت دیتا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ اللہ والے نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کب سے یہ سوال ہے،
لیکن آج میں اپنے دل کی بات تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ اور جو بات اللہ والوں نے کہی اس کو سن کر وہ نیک آدمی چونک گیا۔ اللہ والے نے کہا، بیٹا میں نے شادی ہی نہیں کی، جب بیوی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے شادی نہیں کی؟ اللہ والے کو دیکھنے لگا۔ آخر کیوں؟ اللہ والے نے فرمایا، بیٹا کیونکہ میں اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ جوانی سے ہی دل اس کی یاد میں لگ گیا۔ میں عبادت کرتا کبھی ذہن شادی کی طرف گیا ہی نہیں۔ لیکن کیوں؟ شادی تو ضروری ہے نا، اور آپ تو اللہ والے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک یہ میرے نبی کی سنت ہے، گناہ سے بچنے کے لیے انسان نکاح کرتا ہے۔ لیکن میں اللہ کی یاد میں اتنا کھو گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میری دوستی ختم ہو۔ شادی کر کے میں کسی عبادت سے ہٹوں نہیں۔ اللہ والے کی بات اس شخص کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا، لیکن یہ تو ہمارے اسلام میں ہے نا کہ ہم شادی کرتے ہیں، ہماری نسل چلتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو عبادت اور دنیاوی جو کام اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، بیٹا تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے اتنے بڑے نیک بندے ہو کر بھی ان کو یہ بات کیوں معمولی سی لگی کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، بابا جب آپ کو میں نے پہلی بار پوچھا تھا کہ آپ اس گاؤں میں کیوں آئے تھے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس گاؤں میں کیوں آئے ہیں جہاں پر آپ کا کوئی ہے بھی نہیں؟ میں آپ کو اپنا بیٹا لگتا ہوں نا، کیونکہ مجھے آپ میں اپنے باپ کی شبیہ نظر آتی ہے۔ میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، تو آپ مجھے اگر بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، مجھے اچھا لگے گا۔ اللہ والے اب تک اس کو یہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن اب چونکہ اتنے پیار سے اس نے کہا تو انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب صحیح وقت ہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا اس گاؤں میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ پرانے گاؤں میں جہاں پر میں رہتا تھا لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ میں بچے پیدا نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اولاد کو اس دنیا میں لا سکوں، میں نامرد ہوں اس لیے شادی نہیں کرتا، جبکہ بات تو کچھ اور تھی۔ میرا یقین ہے کہ میں جب بھی شادی کروں گا اللہ پاک مجھے اولاد دے گا، چاہے میری عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن میں ایسا فیصلہ کر نہیں پا رہا تھا، پر لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا، مجبور ہو کر مجھے اس گاؤں سے نکلنا پڑا۔ اس لیے میں سفر کر رہا تھا کہ کوئی ایسا گاؤں آئے گا جہاں پر مجھے اچھا لگے گا تو میں اس گاؤں میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں اس گاؤں میں آیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی بہت تانے دینے والے ہیں، لگتا ہے بہت جلد مجھے یہ گاؤں بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور ابھی وہ صحیح وقت نہیں آیا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ والے کی باتیں سن کر اس شخص کے دل میں بہت دکھ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، لوگوں نے ان کو بلا وجہ کتنا تنگ کیا، یہاں تک کہ ہمارے گاؤں والے بھی یہاں سے ان کو نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، اللہ والے آپ کو بھوک لگی ہوگی، بابا میں آپ کے لیے روٹی لے کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے اللہ والے کے لیے روٹی بنانے کو کہا۔ اس کی بیوی کوئی بدتمیز گستاخ جاہل عورت تھی جو سخت کڑوی زبان والی تھی۔ اس نے کہا، اتنے دنوں سے کس کے لیے روٹی پکوا کر لے جا رہے ہو؟ نیک شخص نے کہا، وہ جو پیڑ کے نیچے بزرگ ہیں ان کے لیے۔ اچھا تو تم اتنے دنوں سے اس بوڑھے کو مفت کی روٹیاں دے رہے ہو؟ کہنے لگی، اس بوڑھے کو میں کچھ نہیں دینے والی۔ اس نیک شخص نے پوچھا، آخر کیوں؟ کہنے لگی، وہ بڑھیا جو ضعیفہ سامنے والے گھر میں رہتی ہے، جو بانجھ ہے، اور وہ بوڑھا، ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ اس کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ بانجھ طلاق یافتہ عورت بد کردار اس کے ساتھ نکل رہی تھی۔ وہ شخص چلانے لگا، کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ خبردار، اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ والے کے خلاف اتنی گندی زبان کیسے استعمال کر سکتی ہو؟ کسی کو بے اولاد کہنا کتنا برا ہے، تم اس طرح کیسے کر سکتی ہو؟ جب یہ سب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ کسی کو لعنت ملامت نہ کیا کرو۔ کتنی بار کہا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیا اپنا وقت بھول چکی ہو؟ ہماری شادی کے 10 سال بعد تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، پھر ایک اللہ والے کی بدولت ہماری اولاد ہوئی۔ یہ اللہ والے ہی تھے کہ جنہوں نے ہمارے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے ہمیں اولاد دی، ورنہ آج شاید تم بھی بانجھ کہلاتی۔ وہ چیخ کر بولی، ہاں میں تو بانجھ نہیں، کم سے کم میں ماں تو بنی۔ وہ بوڑھی 80 سال کی ہو کر بھی آج تک بے آسرا ہے، کوئی بھی اس کا نہیں،
اور ہاں، میں اس عورت کو ہی نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ اس انسان کو بھی کہہ رہی ہوں جس کو تم بڑا مانتے ہو، وہ خود بھی تو ایسا ہی ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نے سب سن لیا ہے، بوڑھا تو خود بھی بانجھ ہے، جو وہ تم کو سب بتا رہا تھا تو میں نے وہ سب سن لیا تھا، میں پورے گاؤں میں بتاؤں گی۔ وہ جو اللہ اللہ کرنے والا انسان ہے، تسبیح جپتا ہے، مولا جپتا ہے، اس انسان کو اس گاؤں سے باہر نکالو۔ شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ڈانٹ کر اس کو چپ کروا دیا کہ تم اگر نہ رکی تو تم نہیں جانتی کتنا بڑا عذاب آئے گا۔ یہ اللہ والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی مقصد سے ہمارے پاس بھیجتا ہے، اگر تم نے ان کو بلا وجہ دکھ پہنچایا تو تم پر نہیں پورے گاؤں پر عذاب آ جائے گا، یقین کرو ایسا کرنے کی تم ہمت بھی نہیں کرنا۔ پر وہ عورت وقتی طور پر خاموش تو ہو گئی، اس کے دل میں اللہ والے اور ضعیفہ کے لیے بری باتیں چل رہی تھی۔ اس نے اس گاؤں کی عورتوں کو یہ باتیں بولنا شروع کر دی کہ یہ بوڑھا آدمی اور یہ عورت اچھے نہیں ہیں، تم دیکھنا ان کا کوئی نہ کوئی ناجائز رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی کسی نیک انسان پر گندے الزام لگائے۔ یہاں پر اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو ہلکی نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ جہاں ان کے خواب میں ان کے استاد آئے، انہوں نے کہا، اے میرے شاگرد، نکاح کرو، اس بانجھ کہلانے والی ضعیفہ سے نکاح کرو۔ پھر یہ بول کر وہ چلے گئے۔ وہ صبح اٹھے تو اس اشارے کو سمجھے نہیں اور ذکر الہی میں لگ گئے، نہ جانے میرے استاد مجھے ایسا کرنے کو کیوں کہہ رہے تھے۔ لیکن جب دوسرے دن بھی وہی بات دہرائی گئی، اس ضعیفہ سے نکاح کرو، صبح ذہن کو جھٹکا اور فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ لیکن تیسرے دن جب خواب آیا تو انہوں نے اسی خواب میں سوال کیا، حضرت آپ مجھے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوری جوانی شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، آپ نے مجھے یہ حکم بھی نہیں دیا، لیکن آج اس عمر میں آپ نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا، جان لو یہ حقیقت ہے کہ کسی نیک روح کو سکون پہنچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ میرے بیٹے، ساری عمر تم نے نکاح نہیں کیا اور ہم نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ تمہارا عشق الہی اتنا زیادہ تھا کہ تم سے ضد کرنا اچھا نہیں لگا۔ لیکن اب جب کہ تم پر بے پناہ الزامات لگ رہے ہیں اور اب سوال تمہاری عزت کا نہیں بلکہ اس خاتون کے صبر کا ہے، اب اس کو پھل ملنا چاہیے جو بہت پاکیزہ اور باحیا ہے، جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا بلکہ ایک نہ کردہ گناہ کی سزا پائی، یعنی ایک ایسا گناہ جو اس نے کیا ہی نہیں، اس کی وجہ سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا، پھر بھی اس نے صبر کیا، کبھی کچھ نہ کہا۔ وہ اللہ کی نیک بندی ہے جو اللہ سے روز دعا کرتی ہے کہ اس کو اولاد دی جائے۔ تمام گاؤں والے اس کے لیے بہت عجیب باتیں پھیلا رہے ہیں، سب اس کو چوت سمجھتے ہیں، اس لیے اب اس عورت کی پاکیزگی کے لیے، اس کی عزت کے لیے تم کو نکاح کرنا ہے، تم نے نکاح کرنا ہے، وقت ہے کہ تم نکاح کرو۔ انہوں نے کہا، حضرت اس عمر میں نکاح کروں گا تو کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے سب لوگ؟ وہ جو کہیں کہنے دو ان لوگوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ رب کی طرف سے اشارہ ہے، مجھے استاد کی بات تو ماننی ہی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ انہوں نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی، گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ اس عمر میں اگر تو نکاح کا حکم دے رہا ہے تو میری لاج رکھ لینا۔ پھر وہ بڑھیا کے گھر پر پہنچ گئے، دروازے پر دستک دی، بڑھیا نے آواز دی، کون ہے؟ کہا کہ درخت کے نیچے بیٹھنے والا وہی انسان جس کو تم نے اس دن مدد کے لیے پکارا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی جی آئیے۔ بڑھیا ان کو دیکھنے لگی، اللہ والے وہیں بیٹھ گئے اور فرمایا، بی بی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے 3 رات خواب آیا، یہ بات کہتے ہوئے میں جھجک رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ حکم ہے جو مجھے ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری اس بات کو مان لو۔ اس نے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں نے عورت کے لیے عزت دیکھی ہے، حیا دیکھی ہے، اور پہلا مرد دیکھا ہے جو عورت کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نگاہ دی ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ اللہ والے نے نظریں جھکا کر کہا کہ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، تم راضی ہو؟ دل سے کہنے لگے، جو عورت مرد کی نگاہوں میں عزت دار ہو اور مرد جس کو دیکھ کر نظریں جھکا لے، باحیا مرد سے کون عورت نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ میں تو خوشی سے آپ کی زوجہ بننا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نے اس خاتون سے نکاح کر لیا۔ اب آپ اس گھر میں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اس عورت کے شوہر ان کے گھر میں محرم بن کر آپ درخت کے نیچے نہیں بلکہ اسی گھر میں رہ رہے تھے۔
گاؤں والوں کے ہاتھ ایک اور خبر لگی۔ وہ بدتمیز لوگ عجیب باتیں کرنے لگے اور زیادہ الزام تو بڑھیا پر لگ رہا تھا، کیونکہ ایک عورت ہی ہر بار قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے، خاص کر وہ عورت جس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہو، زیادہ بد کرداری کا نشانہ بنتی ہے۔ پر یہاں اللہ والے کی صورت میں اس عمر میں اس عورت کو خوشیاں مل رہی تھی جو ضعیفہ کو بھی نہیں ملی۔ سب سے بڑی بات ایک عبادت گزار شوہر ملنا عورت کی خوش نصیبی ہوتی ہے، لیکن وہاں کی عورتیں اب دوسرا وار کرنے کے لیے ایک دن اس بڑھیا عورت کے گھر آ گئی اور تنزیہ ہنسی ہنس کر کہنے لگی، اے بڑھیا، اس بڑھاپے میں شادی کی کیا سوجی، جبکہ جانتی ہے کہ پہلے شوہر نے اس لیے تم کو دھکے مار کر نکالا کہ تم ماں نہیں بن سکتی تھی، اور ایک بانج عورت کیا اس عمر میں اولاد پیدا کرے گی؟ عورتوں کی غلیظ باتیں سن کر اللہ والے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو مجبوراً باہر آنا پڑا۔ کہنے لگے، اگر اللہ کا حکم ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ کیا بانج بانج لگایا ہوا ہے، اور اولاد کرنا ہونا کسی کے ہاتھ میں نہیں، اور جن کے ہاں اولاد ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے؟ یہ سب اللہ کا ہے، یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، یہ صحت، یہ زندگی۔ اس لیے کسی چیز پر غرور مت کرو ورنہ سب چھن جائے گا۔ اور ایک عورت کو اب تنگ نہ کرنا، میں اس کا شوہر ہوں، اس کا محرم ہوں، یہ اکیلی نہیں ہے، تو اپنی پرواہ کرو، ہماری نہیں۔ ان عورتوں میں اس شخص کی بدتمیز جاہل بیوی موجود تھی۔ وہ بولی، اچھا تو ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں جن کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں وہ کتنی اولادیں پیدا کرتے ہیں۔ دوسری ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے ان کی 101 اولادیں ہوں گی۔ تمام عورتیں ہنسنے لگی۔ اللہ والے جلال کی کیفیت میں آ چکے تھے، کہنے لگے، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر تم بات اللہ کی مرضی سے کر رہی ہو کہ تمہارے منہ سے 101 اولاد کا نام نکلا ہے تو سن لو، اللہ چاہے گا تو مجھ بوڑھے اور میری ضعیفہ بیوی کو اللہ پاک 101 اولادوں سے نوازے گا۔ یہ میرا یقین ہے، اعتماد ہے، میرا عقیدہ ہے اللہ پر۔ جو رب 6 دن میں زمین و آسمان بنا سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم نے رب کی سچائی ابھی جانی کہاں ہے؟ رب کو پہچانا کہاں ہے تم نے؟ میرا یقین کبھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ والے کے جلال کو دیکھ کر وہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک کانپ کر رہ گئی، ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ عافیت اسی میں جانی کہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ اب دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ گاؤں والے اپنی ہی زبانوں میں چپکے چپکے بیہودہ باتیں کر رہے تھے اور ان کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اپنی گندی ذہنیت کا اور ایک پاک رشتہ تھا۔ شیطان نکاح سے چڑھتا ہے پر اللہ نکاح کو پسند کرتا ہے۔ اب وہ گھر کے سارے کام کرتے اور اپنی زوجہ کو ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ گھر سے بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ ایسا شوہر اللہ نے اس عمر میں دیا کہ وہ ہر دم اللہ پاک کا شکر ادا کرتی، سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی، یا اللہ تو نے مجھے اتنی عمر میں بھی ایسا پیارا شوہر دیا، یا اللہ اس کو میرا جنت کا ساتھی بنا دینا۔ اب ایک کرشمہ ہوا قدرت کا، ایک ایسا کارنامہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلتا جا رہا تھا۔ یہ روشن صبح تھی اور ایسی روشن صبح اب تک اس گاؤں میں نہیں آئی تھی۔ اچانک گاؤں والوں کی کان میں بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بچہ کس کے گھر میں ہوا۔ ایک دوسرے سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ نہیں تو ہمارے گھر میں تو کوئی ننھا بچہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی عورت اب سے پہلے ماں بننے والی تھی۔ جب خبر لی تو پتہ چلا کہ اللہ والے کے گھر میں یہ اولاد پیدا ہوئی ہے۔ وہ عورت بھی بھاگتی ہوئی اللہ والے کے گھر کے پاس آئی، اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی اور حیرانی میں ڈوب گئی۔ اتنی ضعیف بڑھیا کی اولاد کیسے ہو گئی؟ یہ ایک اولاد نہیں تھی۔ اب تو گاؤں والے انگلیاں دانتوں تلے ڈالے ہوئے تھے، حیرت میں گرے جا رہے تھے کہ ہر دن ایک نئے بچے کی آواز آتی، اسی طرح اس کے بعد بچے ہوتے گئے۔ اللہ والے کی 101 اولادیں ہو گئی۔ سبحان اللہ، 101 اولاد ہے، وہ بھی بانج عورت کے بدن سے، اس عمر میں جب کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جن جن لوگوں نے اللہ والے کو، اللہ کے دوست کو تنگ کیا، سب برباد ہوئے، گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، اور اس گاؤں میں اللہ والے اور ان کی اولادیں رہنے لگی۔ وہ نیک شخص اللہ والے کے پاس آئے، اس نے کہا، میں آپ کو مان گیا، میں پہلے بھی آپ کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ پاک نے آپ کو دیا تو ایسا دیا، آپ نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ آپ کو دیکھ کر تو مجھے اللہ کی ذات پر پکا یقین ہو گیا، لیکن اس کی بیوی اب بھی بہت ہی گستاخ تھی۔ اس کا انجام ایسا ہوا کہ اچانک اس کے بچے کی موت ہو گئی اور وہ پاگل ہو گئی، کچھ نہیں بچا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں
اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔